السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قادری ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے روح کلاسرا صاحب۔ ناظرین، اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کل طاہر القادری نے حکومت اور اسمبلیاں ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حکومت ختم کرو ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا، اور عوام تو کل سارا دن طاہر القادری کے ہاتھ میں کفن دیکھتے رہے۔ ادھر الطاف حسین بھی اب 25 سیٹیں خالی کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی بات کریں تو وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہیں۔ پولیس کارروائی کرے گی تو شہروں میں آگ لگ جائے گی، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ اور اب اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ شاہراہ دستور کو خالی کرایا جائے، اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں حکم پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جالے بھی اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ کیا کسی تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال میں اس سیاسی بحران کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ویسے تو روزانہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیاسی بحران کا کیا نتیجہ ہوگا، اس پر بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی قاضی صاحب کے پاس شازیہ پہلے تو میں یہ کہوں، آپ ہر روز مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں اگلے 72 گھنٹے بڑے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، ہوتا یہ ہے کہ عمران خان ڈیڈ لائن دیتے ہیں، جتنے سابقہ 72 گھنٹے بےمانی ہوتے ہیں اتنے اگلے بےمانی نکل چلیں برا اللہ کر۔ میں آج شامل کروں کچھ خبریں ایسی کہ جو ہمارے ہاں یہ کرائسس ہے، ورلڈ اوور بھی کرائسس ہے۔ ایک گورنمنٹ تو جا رہی ہے عالمی طور پہ، تو اس دیکھتے ہیں وہ کیوں جا رہی ہے، یعنی کیبنٹ ڈیزالو ہو رہی ہے۔ فرانس کی کیبنٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے جو اس کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، تو وہاں کیا کرائسس ہے اور اس سے ہماری کیا سملیرٹیز ہیں۔ اور پھر ساتھ بات کریں گے اسکاٹ لینڈ میں جو ریفرنڈم ہونے والا ہے، تو یہ بڑی اس میں ایک بڑی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ اسکاٹ لینڈ شاید یو کے سے علیحدہ ہو جائے، کیونکہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے ریسنٹلی، اس ڈیبیٹ میں جو علیحدگی کے حق میں ڈیبیٹ کرنے والے تھے ان کو 71% لوگوں نے اپروول ریٹنگ دی ہے۔ تو یہ جو بحران ہے، ظاہر ہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ ہے اور ہم پسماندہ ہیں، مگر ایک جیسی لڑائی رولنگ کلاسز میں ہر جگہ کیوں ہو رہی ہے، اور اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پہلے وہی سیاسی بحران پر ہی بات کر 72 گھنٹے بڑے ہیں، 48 گھنٹے بڑے ہیں، 48 گھنٹے طاہر القادری نے ڈیڈ لائن دی ہے۔ کلاسر صاحب، پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شاہراہ دستور پر جو دھرنا ہے یہ سیاسی معاملہ ہے، ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ شاہراہ دستور پر دھرنے کو ختم کیا جائے۔ یہاں کے جو مظاہرین ہیں وہ واپس چلے جائیں، انہیں آنے جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں کپڑے سکھائے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہر حکم پر اب ہر حالت میں حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ عمل آپ کے خیال میں کیا طاقت کے استعمال سے ممکن ہے؟ شازیہ، بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے ریز کیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، وزیر داخلہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ مصوف فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں ہر حال میں عدالت کے حکم پر عمل ہوگا، بالکل ہونا چاہیے۔ اسی وزیر داخلہ سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کے انجم عقیل خان صاحب ہیں، 4 ارب روپے کے اسکینڈل میں ملوث ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کی تحقیقات کر کے، بلکہ نیب کے پاس 1.5 سال سے وہ فیصلہ پڑا ہوا ہے، ایف آئی اے کے پاس پڑا رہا ہے۔ انجم عقیل خان نے 4 ارب روپے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے لوٹے، سپریم کورٹ میں ثابت ہوئے وہاں پہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو کہا، جو کہ ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب کے نیچے آتی ہے، کیونکہ اپنی پارٹی کا بندہ ہے، فنڈ دیتا ہے، مال کھلاتا ہے اور سب کو خوش کرنے کا طریقہ جانتا ہے، وہ تحقیقات عدالت کا حکم نہیں ہوا۔ ایک اور فیصلہ آیا تھا جناب، اور وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی تھا، آپ کو یاد آ جائے گا بھی، وہ تھا ISI اصغر خان کیس کا فیصلہ کہ آپ اور ایف آئی اے کا ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب ابھی تک انٹرویو دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایف آئی اے کے ملازم کو تو جرات نہیں ہو سکتی۔ ایف آئی اے تو طارق ملک جیسے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے، صحیح بات ہے، جائیں گے، اٹھائیں گے، ان کی فیملیز کو ہراس کریں گے، دھمکیاں دیں گے اور بلا بلا پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ سو وہ فیصلہ بھی پڑا ہوا ہے۔ ایک تیسرا فیصلہ اور بھی ہے جو سیف سٹی پروجیکٹ کیا تھا رحمان ملک صاحب نے، اور 7 ارب روپے کی پیمنٹ کر دی گئی تھی ایڈوانس چائنیز کمپنی کی، جو کھا پی کے بھاگ گئی پاکستان سے، لون کے پیسے علیحدہ دیں، اسکینرز کے علیحدہ کہ ہم بیک ٹو اسکوائر ون ہیں۔ جہاں پہ ان کا اپنا مفاد ہو تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا عمل ہوتے ہیں۔ جو 3 میں نے گنوائے، اور میرا کہ لمبی لسٹ ہو سکتی ہے اگر میں تھوڑی سی فردر اس میں ریسرچ کروں، ان فیصلوں پہ تو عمل نہیں ہوتا۔ آپ کو وہاں پہ سیشن جج صاحب فرماتے ہیں لاہور میں کہ جناب کہ آپ ان پہ 13 لوگوں پہ ایف آئی آر دیں، وہ بھی عدالت کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا، وہ آپ کو عدالت نہیں لگتی۔ یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے حکومتوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ان کی بگ ٹاک سن کے، ان کی چیزیں، اب چھوٹا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی عدالت کی بات کر لیتے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ۔ تمام ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، موسٹلی میجارٹی
یہ بینیفیشریز ہیں اس لائرز موومنٹ کو، سول سوسائٹی موومنٹ کو، جو 1.5 سال تک یہیں پہ چلتی رہی، جہاں پہ طاہر القادری اور عمران خان سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے لیے یہاں پہ یہ ڈنڈے بھی کھا رہے تھے، سر بھی اپنے کھلوا رہے تھے. آج ان کو لوگوں کے دھرنے برے لگتے ہیں، جنرل مشرف کے دور میں ٹھیک لگتے تھے. یہ وہ چیزیں جس سے لوگوں کا اعتماد آپ کے ریاستی اداروں پہ بھی ختم ہوتا ہے، آپ کی کورٹس پہ بھی ختم ہوتا ہے، آپ کے سیاستدانوں پہ بھی ختم ہوتا ہے، اور ملک میں انارکی لیول کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ انٹروین کرتی. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. بھائی آپ کا کیسے تعلق نہیں ہے؟ اگر نہیں تھا تو گیلانی کو کیسے آپ نے ڈسمس کر دیا؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سیاسی ایجیٹیشن کے جواب میں قاضی صاحب سیاسی قوت کا مظاہرہ کبھی کامیاب رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے دیکھو نا، کچھ آپ گیو دی ڈیول از ڈیو بھی کریں، حکومت کی تعریف بھی کر دیا کریں. اب حنیف عباسی صاحب جو ہے 28 تاریخ کو ایفیڈرین کیس میں انڈائٹ ہونے والے ہیں. آج پھر انہوں نے انڈائٹ ہونا تھا یسٹرڈے، لیکن یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے. اور 28 کو دیکھیں گے 500 kg ایفیڈرین کا کیس ان کے خلاف ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے. بہرحال قاصد صاحب ٹھیک کہتے ہیں. اب میں قاصد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. مثلا کل آسمہ جہانگیر صاحبہ فرما رہی تھی، اور بڑا صحیح فرما رہی تھی، کہ دیکھیں جو ہماری کورٹ ہیں، جو ہمارے سول ادارے ہیں، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہم ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اپنا معاملہ ہو تو جو ہے وہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، یہ جو ہمارے سولین ادارے ہیں قاصد صاحب، یہ جب یا ہماری جو ایگزیکٹو ہے آج اس کرائسس میں یہ آئی ہوئی ہے، تو یہ جہاں سے اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں، ٹیکسز تو یہ ہم سے لیتے ہیں. اچھا اس کا انہوں نے کیا، میں تو اسی بات پہ رہوں گا کہ جن جن ملکوں میں نہیں ہاتھ ڈال سکتی ڈیپ اسٹیٹ ایگزیکٹو کو یا الیکٹڈ نمائندوں کو، یا یہاں پہ زیادہ اعتبار ہے ان اداروں کا، چاہے کورٹس ہوں، وہاں کی عوام کی حالت بھی تو دیکھیں. وہاں یہ بھی تو دیکھیں عوام کتنے ٹیکسز ان پہ استعمال کرتی ہے. یہاں بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی. ہاں جی، یہاں بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی. کون کس ڈیپ اسٹیٹ اپنی جو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پہ بس جمہوریت ہونی چاہیے، مارشل لا ہونا چاہیے. میں یہ بات بڑے وسوخ سے اور میں بڑے دیانتداری سے ہم تو نہیں کہہ رہے، لیکن آپ نے ایک معاشی مارشل لا تو ہمیشہ عائد رکھا اس عام آدمی پہ. اور جو میرے اور آپ جیسے لوگ جن کو چلے آزادی مل گئی بولنے کی، بھائی میں بول پڑوں تب کیا، میں منہ بند رکھوں تب کیا. اگر 80 to 90% لوگوں نے ایک قسم کی معاشی ڈکٹیٹرشپ میں رہنا ہے، تو پھر ان سولین اداروں کو اعتبار کہاں سے ملے گا؟ ابھی تک پرابلم یہ ہے. اور قاصد صاحب میں آؤں گا اپنی سٹوریز پر بھی. ہوا یہ ہے کہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، ساری عملی طور پر پرو رچ پارٹیز بن گئی. جب پرو رچ بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنسیڈ کر دی اور اس طاقت کو ویکن کر دیا جہاں سے آپ اپنی طاقت اخذ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہے، آپ کو فٹ بال بنائے رکھیں گے اور اوپر پھر آپ کی لڑائی ہوگی. آج جو 2 دھرنے ہیں ادھر چلے، یہ تو گورنمنٹ میں ہے، 4 بندے لے آئیں گے یا آ جائیں گے، یا جس طرح رات کو ناجی صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی بسوں میں لے آئیں گے لوگوں کو. لیکن آپ جو بڑی موبلائزیشن نہیں ہو رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہی ڈی لنک ہے. لوگ ڈس انٹرسٹڈ، ڈی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری لڑائی میں ان کے لیے کیا ہے. لیکن قاصد صاحب اگلے 48 گھنٹے آپ کو اہم لگ رہے ہیں. الطاف صاحب حسین صاحب نے بھی کہا کہ آج لوگ ذرا سوچ سمجھ کے گھر سے باہر نکلے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی تصادم ہو سکتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو طاہر القادری نے ڈیڈ لائن دی ہے، اس ڈیڈ لائن کے بعد واقعی وہ کچھ کرنے والے ہیں؟ شاہجہ، جیسے ابھی قاضی صاحب بھی کوٹ کر رہے تھے، نذیر ناجی صاحب نے جو بات لکھی ہے، آج کے کالم بھی میں ان کا دیکھ رہا تھا، وہ بڑی اہم بات ہے. ان کے خیالات سے مطلب ہم ڈفر بھی کر سکتے ہیں، اگری بھی کر سکتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کرتی ہوتی. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیرالائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے حامی ہیں بھی سے ان کو گھروں تک رکھا جائے، تاکہ ایک تصور دیا جائے کہ پاکستان میں انریسٹ نہیں ہے، خدا نہ خاصا سول وار نہیں ہے. یہ عقل کل ہے. میں نے کہا کہ جو بھی ایڈوائزر ہیں، جو بھی ان کو ایڈوائزز کر رہے ہیں، یہ ان کا کام آسان کر رہے ہیں. جو کل آپ یہ قاضی صاحب بلا اور بلی کی بات کر رہے تھے کہ تھیلے سے باہر آنے والی ہے، یہ ان کا کام آسان کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ کل جب لاہور کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں میں شاہزہ، جو مجھے میرے لیے حیرانی کی بات ہے، 2 بڑے مواقع تھے جب ان لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو نواز شریف صاحب کے لیے نکلنا تھا اور نہیں نکلے. جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو نکلتے ہیں. وہ کہتے چوری کھانے والے مجنو ہیں سارے. آج تک میاں صاحب شکایت کرتے ہیں کہ 12 اکتوبر 99 کو لوگ کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے قدم بڑھایا، مڑ کے دیکھا پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا. یہ میاں صاحب 1000 دفعہ کہہ چکے، میں خود سن چکا ہوں ان سے. 12 اکتوبر کو ایک بھی لاہور کا بندہ باہر نہیں آیا تھا، جو آج کل ہم نے دیکھا جی نعرے مار مار بے ہوش ہو رہے تھے. ایسے ہم نے دیکھا بھی 10 ستمبر 2007 کو جب اسلام آباد سے یہ لینڈ کر رہے تھے یہاں پہ، وہ بڑی کال دی تھی اور مجھے تب بھی کوئی نہیں تھا یاد ہے. میں اور ارشد شریف آ رہے تھے وہاں سے لندن سے اسلام آباد میاں صاحب کے ساتھ کوریج کے لیے. ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ دوسرے امام خامنہئی ہوں گے.
ایسا سمندر رہے گا, لوگ آپ کو ریسیو, یہ خود میں وٹنس ہوں, ہم نے سنی ہوئی چیزیں, بہت سارے صحافی میں نام لے سکتا ہوں ہمارے ساتھ, ان سے پوچھ لیں جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا, آج وہی ان کو مشورے دے رہے ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اگر حکمران اور اتحادی بھی جلد سے جلوس نکالنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے تو پھر حکومت کون چلائے گا. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید کا آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں کہ اگر حکمران اور اتحادی بھی سڑکوں پر آ جائیں گے, جلد سے جلوس نکالیں گے تو پھر حکومت کون چلائے گا, کون بیٹھے گا اندر؟ حکومت وغیرہ چل رہی ہے آج کل, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ معاملات تو ان کے چل ہی رہے ہیں, لیکن یہ معاملات ختم ہوں گے تو پھر حکومت چلے گی نا. وہ تو کہہ رہے ہیں پیرالائز ہو رہی ہے, سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, حکومت چلنے کا معاملہ یہ کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب ہم بیٹھے تھے پروگرام سے پہلے تو آپ بتا رہی تھی, ہم نے ذکر کیا تھا وہ IMF کا جو ایشو تھا, شرط رکھ دی ہے کہ بجلی مہنگی کرو. انہوں نے اتنی بجلی مہنگی نہیں کی, اور وہ جو ریویو ہے وہ رک گیا ہے وہیں پہ آ کے. اچھا, اس کے بعد آپ کا روپی جو ہے 103 روپے پہ آ گیا ہے. تو یہ معاملات جو تھوڑا سا ہمیں, اچھا اب یہ بڑے آسانی سے PTI نے اور پیٹ دونوں نے ایک دے دیا ہے, ان کو ایک ایکسکیوز دے دیا ہے کہ بس یہ سارے معاشی حالات ہم تو ماشاءاللہ ٹھیک لے کے چل پڑے تھے. اب یہ جو دوبارہ نوز ڈائیو ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ کہ یہ دھرنے ہو گئے ہیں. ساتھ ہی ایک خبر جو وزارت جو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی وزارت خزانہ نے یہ کر دی کہ پتہ نہیں 500 ارب کا یا 1000 ارب کا یا کتنا نقصان بھی ہو گیا. حالانکہ کوئی بریک اپ نہیں آیا کہ نقصان کس چیز کا ہوا, اور جو اسٹاک ایکسچینج کا نقصان ہوتا ہے وہ ہوا میں ہی فائدہ ہوتا ہے اور ہوا میں ہی نقصان ہوتا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے ہی بلینئر بن جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی ڈس اپیئرز ان تھن ایئر. قاضی صاحب, جی سر, قاضی صاحب سوری میں قاضی صاحب کو کاٹ رہا ہوں, صرف جسٹ کامنٹ کر رہے ہیں, مجھے ہنسی آ گئی کہ اسحاق ڈار صاحب اتنے برے دن آئے ہوئے ہیں کہ قاضی صاحب کو ان کی وزارت کا نام ہی بھول گیا ہے. نہیں, وزارت خزانہ کنٹینیو کرے وہ, میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب لوگوں پہ برے دن آ جائے تو اسحاق ڈار کی وزارت ہی یاد نہیں رہتی کہ کون سے وزیر ہیں, کون سا محکمہ کیا کرتے ہیں. یہ برے دن کی نشانی ہے قاضی صاحب. جی, جو گیون سسٹم تھا اس میں دیکھیں کہ کسی کو یاد ہونا, ان کو یاد ہونی چاہیے کلاسا صاحب کہ وہ کس وزارت میں وہ 98 پہ ڈالر کو بھی لے کے آئے. قاضی صاحب جیسے بندے قاضی صاحب جیسا بندہ جو ڈیلی اکانومی پہ بات کرتا ہے, فائنانسز پہ بات کرتا ہے, ان کی گرپ ہے, ایکسپرٹیز ہے, سٹوریز کرتے ہیں, چیزیں فالو کرتے ہیں. اگر قاضی صاحب کو بھی یاد نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کس محکمے کے وزیر ہیں, میرا خیال ہے کوئی بات اچھا قوم میں نہیں ہے, اچھا شگون نہیں ہے قاضی صاحب. یہ اچھا شگون نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا شگون نہیں ہے صاحب, یار اسحاق ڈار صاحب کے لیے نہیں ہے سر, اگر قاضی صاحب کو ان کی وزارت ہی یاد نہیں ہے. نہیں, مجھے یاد ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنے دنوں سے تو ہر چیز بھولی ہوئی ہے ہمیں. اب ایک دیکھیں نا, وہ قادری صاحب کے کفن کو دیکھ کے تو مجھے پتہ نہیں کتنے کفن یاد آ گئے. ہم ایک خوف کے عالم میں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال کے لے جائے. تو معاملہ کلاسا صاحب یہ ہے کہ گورنمنٹ بیسیکلی ہے کیا, بیسیکلی یہ ہے کلاسا صاحب کہ یہ نہیں چل رہی گورنمنٹ. اب جب کرائسس ہوتا, میں آپ کو تھوڑی سی ایک کوٹ کروں گا بات کلاسا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب ایک سرکار اس طرح سے یا معاملات اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح ماضی میں چل رہے ہوں, تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک انتہائی خوفناک کرائسس نیچے بھی اور اوپر بھی. اور جو نیچے والا کرائسس ہے, جب میں آؤں گا فرانس کی سٹوری پہ تو میں 2 مثالیں کوٹ کروں گا. ہمیشہ اوپر سے جو ہے وہ آپس میں پھٹتے ہیں یہ لوگ, رولنگ کلاس میں ڈویژن پیدا ہوتی ہے, چاہے ریاست کے جو حصے بھی ہوں. ایک حصہ کہتا ہے کہ ریفارم کرو نہیں تو مارے جائیں گے, دوسرا کہتا ہے ریفارم کرو گے تو مارے جائیں گے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں تاریخ میں کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. ریفارم کرو تب بھی نہیں بچتے, ریفارم نہ کرو تب بھی نہیں بچتے. جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ اگلا قدم آگے جانے والا بھی نیچے لے کے جاتا ہے, واپس آنے والا بھی پیچھے لے کے آتا ہے. تو ہم اس طرح ایک اس طرح کے عہد میں ہیں. اور میں آؤں گا کلاسا صاحب سے, آپ ٹیک لے لیں, پھر میں جب اپنی سٹوری کلاسا صاحب حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے ہم بھی طاقت کا استعمال کریں گے. حکومت کی طاقت کا اس حقیقت کو تو انکار کیا نہیں جا سکتا, حکومت بڑی طاقتور ہے, ظاہر ہے. 14 شہیدوں کا مقدمہ درج نہیں انہوں نے کروایا, کتنی طاقت ہے ان میں. انہوں نے اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جن پر انہوں نے سٹیپس لینے تھے, وہ سٹیپس نہیں لیے. گنتی دوبارہ کروانی تھی, وہ نہیں کروایا. طارق ملک کو باہر چلتا کر دیا. اور اب اگر دونوں طرف سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے, عمران خان بھی شہروں کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں, تو نقصان کس کا ہوگا, عام عوام کا؟
شاہجہاں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کل کی لاہور کی ریلی کے حوالے سے آپ کا سوال جو اوریجنیٹ ہو رہا ہے، جو میں اس وقت بھی سے بات کر رہا تھا بریک کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی، مجھے اس تھوڑے سے اس کلچر پہ ذرا گفتگو یہ میرا خیال ہونی چاہیے. یہ کراؤڈ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب نواز شریف صاحب کو یہاں اسلام آباد میں ایئرپورٹ پہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے اور آفتاب شیرپور صاحب کے حکم پہ ان کو یہاں پہ جو حشر ہوا تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بہت خوفناک قسم کے ان کا ساتھ کام کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ. وٹنس یہ کراؤڈ کدھر تھا اس دن پہ؟ حمزہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ 10 سال تک ہاؤس اریسٹ رہے ہیں وہاں پہ ریمنڈ میں. وہ کل جو اتنے بڑے زور و شور سے گفتگو فرما رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے، یہ کراؤڈ اس وقت کہاں پہ تھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب ریمنڈ کتنا دور ہے وہاں سے؟ یہ پورے کا پورا 27,000 جاتا اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو ان کو لیبریٹ کروا کے لے آتا. یہ موسٹلی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ صرف ایل ڈی اے کا سٹاف جو مجھے بتایا گیا جو رپورٹس آ رہی تھی 27,000 تو ایل ڈی اے کا سٹاف ہے کہ آپ کراؤڈ کیسے اکٹھا کرتے ہیں، مطلب کیسے آپ لوگ لے کے آتے ہیں اور نعرے مراتے ہیں اسی لاہور شہر میں. اور ویسے پاکستان کے لوگوں کو داد دینی چاہیے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں ویسے اس طرح کے حکمران. میں تو ذاتی طور پر کنونس ہو گیا ہوں. انہار دودھ ہے، انہار دودھ کا بتا دوں. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک قاضی صاحب ہمارے اخبار میں ایک چھوٹا سا اشتہار چھپا ہوا ہے، ویری انٹرسٹنگ میرا خیال پاکستان کے لوگوں کے لیے. اشتہار یہ فرماتا ہے کہ یہ مرغی جو ہے دال سے بھی سستی. یہ بڑا سنیے گا، بڑا یہ اہم اشتہار ہے آج. وہ فرماتے ہیں مرغی دال سے بھی سستی، مرغی کا گوشت اور انڈے بھی سستے اور صحت بخش بھی انڈے ہیں. صحت بخش مرغی زندہ 122 روپے کلو اور مرغی کا گوشت 177 روپے کلو. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن. اب آپ کو پتا ہے پولٹری کا بزنس کون چلاتا ہے؟ سب کو پتا ہے. جو ریلی سستی ہوگی تو اچھی بات ہے صاحب، سستی ہوگی واقعی. ہاں قاضی صاحب اس لیے دھرنوں کی وجہ سے سستی ہوئی ہے. یہ اچھی سی تھوڑی سی انہی تحریکوں کی وجہ سے آج نے 5-6 سال بعد یاد آ گیا کہ مرغی آج مرغی جو ہے وہ علیل نہیں ہونی چاہیے، 400 روپے تک بیچتے رہے. میں نے کہا مرغی علیل نہیں ہونی چاہیے، سستی ہو جائے تو کوئی بات. انہوں نے اپنا انہار دودھ لانچ کیا 85 روپیز پہ، حالانکہ وہاں پہ ہلا دودھ مل رہا تھا. ہلا دودھ ادارہ کسان کو بند کیا گیا، ان پہ پرچے کیے گئے، تھانوں میں تشدد کیا گیا، پتہ نہیں بلا لمبی سٹوری ہے. اور وہ وہاں پہ 60 روپے کے جی بیچ رہے تھے. انہوں نے کہا اگر ہلا دودھ بکتا رہا لاہور میں تو ہمارا دودھ کون خریدے گا؟ انہوں نے ڈاکٹر ظفر الطاف پہ پرچے کروائے، انتہائی آنریبل افیسر جس نے اس ملک اور قوم کے لیے بڑے کام کیے ہوئے ہیں اور ان کو جاننے والے سارے جانتے ہیں. ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب ابھی بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں وہاں پہ. ان کی عمر 72 سال ہے. اس ملک سے محبت کا، لوگوں کو سرو کرنے کا یہ انجام کیا انہوں نے. ان پہ پرچے کروائے کیونکہ وہ ادارہ کسان کے آنریری چیئرمین تھے. وہ بند کروایا. آج وہی جواب ہے مسلم لیگ نون والے کلاسا صاحب، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ان کی. اچھا شازیہ آج وہی انہار دودھ جو 85 پہ انہوں نے لانچ کروایا آج 120-25 میں مل رہا ہے کیونکہ مناپلی ہے، مقابلے میں بندہ نہیں ہے. اچھا ایسے چودھری شجاعت حسین صاحب کے بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ پریما دودھ کی ان کی کمپنی ہے، وہ پریما دودھ بیچتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو قاضی صاحب اور میں روتے رہتے ہیں کارٹلز ہیں، یہ بزنس مین بھی ہیں، یہ کاروباری بھی ہیں، یہ دکاندار بھی ہیں، یہ حکمران بھی ہیں، اپنی مرضوں کی قیمتیں بھی سیٹ کرتے ہیں. میں تو آج صبح سے وہ بیٹھا ہوں جب مرغی دال سے سستی ہو گئی ہے، یہ انہوں نے نعرہ دے دیا ہے. سو یہ جو کراؤڈ ہے ہمارا، یہ جو لوگ آتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ بھی حکمرانوں کو سمجھ چکے ہیں. برے وقت میں ایک بندہ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہے. اچھے دنوں میں وہ سارے آ جاتے ہیں، وہ حلوہ کھانے کے لیے چلیں جی حلوہ کھاتے ہیں. اور موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ایل ڈی اے میں سے لوگ نے 27,000 ایل ڈی اے. اور ایل ڈی اے سے مجھے یاد آیا احد چیمہ صاحب جو ایل ڈی اے کے سربراہ ہیں، ان کو 46 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا ان کو انعام کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو لاہور میں کلمہ چوک ہے اس کو بڑی تیز رفتاری سے مکمل کرایا. 40 لاکھ روپیہ ان کو ملا تھا. یہ ڈاکومنٹ ہے میرے پاس. اس طرح بادشاہ سلامت اکیلے کو ملا تھا یا کچھ ٹیم کو ملا تھا؟ ٹیم کو کچھ ریکگنیشن ان کو دیا گیا تھا کہ یہ لیں آپ کا انعام ہے، آگے بانٹ دیں. اب بانٹا نہ بانٹا یہ ان کو مسئلہ ہم اسیوم کر لیتے ہیں بانٹ دیا ہوگا انہوں نے. دعائیں کی تھی. پوچھیں کلاسا صاحب کل ان کی ریلی سے سڑکیں بند نہیں ہوئی. کلاسا صاحب نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں کلاسا صاحب بات یہ ہے، ایک ہم جسے کہتے ہیں جی ایک بڑا بحث تھی فری مارکیٹ اکانومی. بھائی کر لیں آپ فری مارکیٹ اکانومی، وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کرائسس کیا آیا ہے اس کو میں جوڑتا ہوں اس کے ساتھ. فری مارکیٹ اکانومی میں تو آپ سب کو ایک ایکول اپرچونٹیاں آئیں، پیسہ لگائیں، رسک لیں، رسک کے بعد آپ پیسے کما لیں. اب ہوا کیا ہے کہ یہاں فری مارکیٹ اکانومی کی بجائے یہ آ گیا کرونی کیپیٹلزم. اس میں آپ نے ٹھیکے لینے شروع کر دیے. اور میں اس کو چھوڑیں، آپ 3 لوگ جو آج بیٹھ کے مل کے ڈیموکریسی کو بچانے آئے ہیں، ادھر سے زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں. زرداری صاحب خدا نہ خواستہ آپ کوئی غریب آدمی نہیں رہے، وہ ایک بہت بڑا بزنس یعنی گھرانہ بن چکے ہیں وہ بھی. اور جو ان کی ابھی
پتہ تو ابھی باہر تو نہیں آیا کہ کتنا ٹیکسز یا وہ کیا دیتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا میں یا ویسے آ رہا ہے، جو کاروبار جو خبریں چھپ رہی ہیں تو وہ ہیں. ادھر چودھریز آف گجرات بھی ہیں آپ کے سامنے. تو بیسیکلی پرابلم کیا ہے ڈیموکریسی کا؟ ڈیموکریسی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک میوزیکل چیئر بن چکی ہے. اس میں عمران خان یا پی ٹی آئی والے آتے ہیں جو جنرل ڈسکنٹینٹ ہے، جو ایک لوگوں کا عدم اطمینان ہے، اس کی بنیاد پہ نکلتے ہیں لوگ، زیادہ ان پہ جتنا جو ان پہ اعتبار کرتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. تو یہ ایشو ہیں جو ریاستوں کو دامن گیر ہیں. اور میرے خیال میں اسی لیے یہ آج میں ایک آخری ایک لطیفہ سنا دوں. لطیفہ تو نہیں کہنا چاہیے، تکلیف دہ بات ہے. منور ظریف صاحب سے کسی نے پوچھا، وہ کسی کو عیادت کرنے گئے، کسی صاحب فراش جو بستر مرگ پہ تھے، تو انہوں نے پوچھا منور صاحب سے کیا حال ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی آخری ریلیں چل رہی ہیں جیسے فلم میں. تو میرے خیال میں یہ انقلاب کی آخری ریلیں نہیں ہے، یہ ابھی یہ شروع کے ٹائٹل چل رہے ہیں، یہ کہانی آگے جائے گی. ایک قاضی صاحب میری تجویز ہے، آج کل بڑا پتہ ہے ہجوم کی کراؤڈ کی بڑی ضرورت ہے ڈفرینٹ پارٹیز کو. آپ اور میں میرا خیال ہے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں رینٹ اے کراؤڈ والا. لوگ رینٹ اے کار کرتے ہیں، رینٹ اے ہاؤس کرتے ہیں. قاضی صاحب خاصے پیسے مل سکتے ہیں. آپ نے مجھے کیا یاد دلا دیا، دلی میں ایک لال خان صاحب نے اپنے آرٹیکل دنیا میں لکھا کہ دلی میں ایک ہڑتال بازار ہے، اور ہڑتال بازار میں آپ کو ہر قسم کے یونیفارم کرائے پہ ملتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے نرسوں کا جلوس نکالنا ہے تو 7 جعلی نرسیں بھی کرائے پہ ملتی ہیں. میرے خیال میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی تو میں نہیں ہے، یہی کر لیتے ہیں، آپ بزنس شروع کر لیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں شاہجہاں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اہم موقعوں پہ نواز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز شریف صاحب کو اس ہجوم کی ضرورت تھی، یہ کدھر تھا؟ یہ آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب بھی 2004 میں آ رہے تھے لاہور، ان کو بھی یہاں سے انہوں نے لاہور ایئرپورٹ سے دوبارہ انہوں نے واپس کر دیا تھا جدہ. یہ آپ کو یاد ہے، لندن سے آ رہے تھے، جب وہاں سے جدہ سے آ رہے تھے وہ دبئی پہ. یہ کہاں پہ ہوتے ہیں جب ان کے لیڈروں کو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ حضور تشریف لیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ جائیں، ایئرپورٹ پہ قبضہ کر کے نواز شریف صاحب کو نکالیں. چائنا کے دورے پہ روانہ ہو گئے، ملک میں کرائسس چل رہا ہے. ایک بات تو شاہجی دیکھیں کلاسر صاحب، جب میں بڑا غصے میں آتا تھا میں بڑا سوچتا تھا کہ جو خاص طور پہ انڈیا بڑا ایکسٹول کرتے تھے اس کی ڈیموکریسی کو. جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو اپنے جو نشے والے ہیں وہ ایک بوتل پہ ووٹ بیچ رہے ہیں، کوئی آٹے کی، تو میں نے سوچا کہ اب یہ بیچاروں کو وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں ہے. تو 5 سال بعد اگر 2 آٹے کی بوریاں مفت میں مل رہی ہیں یا کسی کو کچھ اور سامان مل رہا ہے، کیا گھاٹے کا سودا. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس. شاہجہاں اگر چلتا رہا نا، یہ ہجوم چلتے رہے، اگر ہجوم چلتے رہے تو مرغی جو ہے نا یہ 10 روپے کلو پہ بھی آ جائے گی، کیونکہ اتنی قربانی تو ہمارا رولنگ لیڈ دے گا. 10 روپے ہوں گے. یہ کاروباری لوگ ہیں، گھاٹا دے کے اس کے لیے کوئی اور انقلاب چاہیے، 5 روپے بھی ہو سکتی ہے. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب، آپ کچھ موجودہ سیاسی بحران کے کچھ ممکنہ نتائج کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2 یہ ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں کہ مسلح افواج حکومت اور احتجاجی لیڈروں کے مابین ثالثی کروائے گی. حکومت نواز شریف کی رہے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فوج کی ڈکٹیشن پر پھر عمل کرنے کے پابند ہوں. دوسرا یہ کہ وہی پارلیمنٹ تحلیل کی جائے، حکومتیں تحلیل کی جائیں، انتخابات کروائے جائیں اور قومی حکومت بنائی جائے، کیونکہ بظاہر تو فوج کا اقتدار میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے کہ 2 ممکنہ نتائج یہی ہو سکتے ہیں اس بحران کے؟ شاہجہاں، جو جاننے والے واقف کار ہیں اور سب کا اس پہ کنسنسس ہے کہ فوج نے جو نواز شریف صاحب سے شرائط منوانی تھی انہوں نے منوا لی ہیں. اس میں مشرف کی شامل ہے؟ مشرف کا معاملہ شامل تھا اس میں؟ وہ تو مشرف صاحب تو 19 اپریل کے بعد آرمی کے پاس ہیں. آرمی کی ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی کہیں، ان کی کیئر کہیں، ان کی حفاظت کہیں، جو بھی کہیں، وہ حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے، مینز کے یہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ فوج کی تحویل میں ہیں، انہی کے پاس ہیں. 19 اپریل سے وہ کہانی تو بند ہوگی. اب دعوے کریں، نعرے ماریں، جو بھی کریں. دوسرا، پاک انڈیا پہ کہتے تھے کہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ سے ہمارے اس طرح ہوں جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، ایسے افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے. ان ایشوز پہ اب نواز شریف صاحب کے 2 آپشن تھے. ایک تو انریبل طریقے سے فوج سے بالکل ریفیوز کرتے ان معاملات پہ ڈیل کرنے سے کہ جناب ساری جنٹل مین، آپ کا کام وہی ہے جو کریں، ایک میرا مینڈیٹ ہے، میں انڈیا کے ساتھی تعلقات ٹھیک کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. افغانستان سیکیورٹی ایشوز یہ ہمارے ایشوز ہیں، آپ پلیز بیرکس میں رہیں، وہاں پہ رہیں. انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے یہ روٹ نہیں لیا. انہوں نے عمران خان صاحب یا قاضی صاحب کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے، ڈیولپ کی ہے. یہ وہ پریگمیٹک ایک اپروچ ہے پاکستان جس کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے کہ جو لیڈر ہمارے پولیٹیشین سمجھتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کرتے بیکاز آف دیئر اون پاور پالیٹکس ڈائنامکس. یہ نہیں کیا انہوں نے، یہ نہیں کھڑے ہو سکے ان کے سامنے
ہماری ملٹری لیڈرشپ کے سامنے، اور بڑے اہم ایشوز تھے. انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہوں، افغانستان ہو یا مشرف ہو، یہ بڑے کی ایشو تھے. ان کو اس پہ میرا نہیں خیال ان کو سرنڈر کرنے چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو. دیٹس مائی اوپینین. اس لیے آرمی نے اپنا جو بھی ان کی تھی، ان کی کنسرن تھیں، ان کے گولز تھے، انہوں نے حاصل کر لیے. اب ان کے درمیان کیا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ فوج آئے گی. ہاں ایک بات ضرور ہے، ان الیکشنز کو انویسٹیگیٹ کرانا نواز شریف صاحب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمران خان صاحب کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں حکومت کرتے ہیں موریلٹی کی بنیاد پہ، مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. آپ پوری دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، دنیا سے حکمران آپ کے پاس آتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے یہ پاکستان کے لیگل کانسٹیٹیوشنل یہ وہ ہیں نمائندے ہیں. اگر یہ اتنا بڑا ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں گے کہ آپ نمائندے نہیں ہیں، آپ ہو سکتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، آپ کو فیئر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ادروائز آپ کو دنیا بھر میں کوئی سیریس نہیں لے گا، آپ کو بیوروکریسی سیریس نہیں لے گی، آپ کو میڈیا سیریس نہیں لے گا، آپ کو ایون عوام سیریس نہیں لے گی، کیونکہ آپ کے مینڈیٹ پہ کوشچنز اٹھے ہیں. سو آپ بھٹو صاحب والا روٹ لیں، جو بھٹو صاحب نے بڑا بہادر فیصلہ کیا تھا، نتائج اس کے جو بھی نکلے تھے بعد میں، لیکن آپ کو اس کی فیئر انویسٹیگیشن آپ کو اپنے لیے کرانی چاہیے. عمران خان صاحب کو بھول جائیں اب آپ کی اپنی موریلٹی، مورل گراؤنڈز، پولیٹیکل اتھارٹی خطرے میں ہے. آپ کرتے بھی رہے، بچ بھی گئے اس کرائسس سے، تو بھی آپ کے لیے یہ سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. میں ایک بات کلاسر صاحب آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو میرا ایک کمنٹ یاد ہو کہ 2-4 مہینے یا ہفتہ پہلے کی بات ہے، جب یہ انڈیا پاکستان دوستی کی بات ہو گئی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا باقی دوستی تو چھوڑیں، آپ یہ ویزا رجیم نرم کر کے دکھوا دیں. ایک اگر آپ کو یاد ہو. سیکنڈلی آپ نے بڑی بات صحیح کی ہے. اگر آپ کی سٹوری مطلب اف آئی گو بائی یور سٹوری کہ جی فوج نے یہ منوا لیا ہے، اگر فوج نے یہ منوا لیا ہے تو پھر انہوں نے بھی تو کچھ منوایا ہوگا نا، پھر یہ الیکشن کے ڈبے کیوں کھولیں یا کیوں یہ کر کے لے کے آئیں یہ سب کچھ. تو میرے خیال میں اگر تو یہ تھیری ہے ایک تو یہ ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ بھی کنسیڈ کر دیں جو جس طرح آپ نے سٹوری دی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈبے کھول کے حکومت بھی جاتی رہے. تو میرے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ ہے آپ کا ایریا آف انفلوئنس، اس کے اندر آپ لوگوں کو اپائنٹ کریں، کارپوریشن کا ہیڈ لگائیں، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کریں، پی آئی اے میں آپ لوگوں کو جو رکھنے ہیں بندے رکھنے ہیں، جو نکالنے ہیں نکالیں رکھیں. تو یہ ایک گیم ہے. دوسری طرف جو یہ لوگ جو انقلاب لے کے جا رہے ہیں، اگر میں آپ کی سٹوری مان لوں تو آئی تھنک دے ول بی ڈسلوژنڈ. اور آج میں ایک کالم بھی کسی دوست کا پڑھ رہا تھا کہ کیا ہیز دے بین ڈیوپڈ، کہ کیا ان کو کوئی دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ، کوئی انہیں کچھ دکھایا گیا تھا اور وہ نہیں ہوا، اور اب اگر یہ واپسیاں ہوتی ہیں اور جس طرح ڈیسپریشن میں نظر آ رہے ہیں جو آخری کل انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے جو طاہر القادری صاحب نے کفن بھی دکھا دیا. اچھا اب معاملہ یہ ہے کلاسر صاحب، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، چاہے آپ نے انڈیا میں ایک پاورفل چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اپنی جو بات کو آگے بڑھانا ہے یا کوئی کام بھی کرنا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے ایک اکنامک ڈیزاسٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے. آپ کی میں پھر بار بار مے بی اٹ لکس لائک اے کلیشے دیٹ آئی ایم ریپیٹنگ ٹائم اینڈ اگین، لیکن بات بڑی اہم ہے کہ اگر آج کلنٹن جو ہے یا آج کوئی بھی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے، اگر وہ اپنی ڈیسیژن یا پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس کی جو جس الیکٹریٹ سے وہ طاقت لے کے آیا ہے. ایک منٹ ہم اپنے ناظرین کو کلاس صاحب یہ فوٹیج دکھا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس بھی اسکرین سامنے ہے تو آپ بھی دیکھیں. کل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اسی راستے سے، شاعر دستور کا جو راستہ ہے ہم اسی راستے سے سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیکن وزیر داخلہ نے جو کہا تھا کہ ہم ہر صورت میں عمل کریں گے، آج بھی انہیں پرانے راستے سے ہی واپس جانا پڑ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب سپریم کورٹ کوئی مزید سخت فیصلہ کرنے کے موڈ میں ہوگی؟ شازیہ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کا ان پہ اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں ایون پارلیمنٹ سے بھی بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پارلیمنٹ شاید آپ کو انصاف نہ دے، سپریم کورٹ دے سکتی ہوتی ہے. جو میں نے کل بھی ایک دو ہمارے جب لائیو شوز ہو رہے تھے میں نے بات کی تھی کہ یہیں پہ کریکشن کر دیں صاحب، یہ کریکشن کر دیں کہ یہ نہیں کس راستے، پرانے راستے سے کیا مراد آپ کی، ذرا بتائیے ہمیں، یہ کلیریفیکیشن ہو جائے. یہ نئے راستے سے میرا یہ جس پہ یہ ہجوم بیٹھا ہوا ہے، جس پہ یہ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے اسی سے جا رہے ہیں، روٹین ہے نا، روٹین والا راستہ ہے. اور یہ دیکھیں، اور یہ جی بالکل روٹین والا راستہ ہے جو کل سپریم کورٹ نے کہا تھا جی ہم جانا چاہتے ہیں شہر دستور سے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے دوسرے راستے سے، آج تکلیف دور ہوگی اور وہ بالکل پراپر. اب پیسفل، اب دیکھیں کتنے پیسفل لوگ ہیں، 12 دن سے سڑکوں پہ سو رہے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ حاجت کے لیے حکومت ان کو جانے دیتے کہیں پہ، حالانکہ ساتھ ہی ٹوائلٹس بھی ہیں وہاں پہ، سارے انتظامات ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، وہاں مسجد ہے، ان کو نہیں جانے دیتے یہ لوگ. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کوئی پتھر نہیں مارا گیا، کوئی وہاں پہ کوئی چیز نہیں کی گئی، کوئی ڈس ریسپیکٹ شو نہیں کی. واٹ ڈز اٹ شو؟
کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پیسفل لوگ ہیں, اپنی ڈیمانڈز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں کم از کم بیلنس پہ اترے لوگ نہیں ہیں جو آ کے ہمیں امیج دیا جاتا ہے. میں جو لاسٹ بات کر رہا تھا اس پہ, سپریم کورٹ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل میٹرز میں نہیں پڑھنا چاہتے. سر آپ پڑھ چکے ہیں, آپ نے یہاں پہ یوسف رضا گیلانی کیس میں ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے. اس پہ پارلیمنٹ کی قرارداد بھی تھی, چاروں صوبائی اسمبلیوں کا بھی تھی کہ مت کریں, آپ نے کیا ہوا ہے. آپ اس طرح اس سے میرا خیال ہے ان کے بڑے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز ہیں. اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں پہلے دن سے انٹروین کرتی, جیسے آج رستہ کھلوانے کے لیے اپنے لیے کیا ہے, یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا. قادری صاحب کو بلائیں کہ سر کیوں نہیں یہاں پہ ایف آئی آر کا رائٹ دیا جا رہا, یہ 2 منٹ کا کام ہے سپریم کورٹ کے لیے, آرڈر دیں. آج آرڈر دیا نا انہوں نے, وہ اپنے رستے کے لیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو کہیں کہ سر آپ ہمارے پاس آئے ہیں, 4-5 دفعہ آئے تھے, اس وقت کچھ اور چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے, آج ایک نئے چیف جسٹس صاحب ہیں, آپ ہمیں اپنی گریوینسز بتائیں, وی آر ریڈی ٹو ایڈریس دیم. اس میں کتنی دیر لگتی ہے میں سمجھتا ہوں. اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ پہ بھروسہ ہے. اب کورٹ نہیں انٹروین کرنا چاہتی کہ ہم سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے. آئی ایم سوری ٹو سے ود لاٹ آف ریسپیکٹ کہ یہ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے یوسف رضا گیلانی کیس میں ایک وزیر اعظم کو ڈسمس کیا ہوا ہے, اور پاکستانی تاریخ میں کبھی عدالتوں نے اس طریقے سے کسی وزیر اعظم کو ڈسمس نہیں کیا. آپ اگر دور بیٹھے رہیں گے پولیٹیکل کرائسس ول ڈیپن, اور لوگوں کی جو ریسپیکٹ جو ہے آپ کے لیے 1.5 سال لوگ اسی ریڈ زون میں یہاں پہ وہ نعرے مارتے رہے, جناب مشرف کے خلاف لاٹیاں کھائی ہیں, لہو لہان ہوئے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ, اسی جگہ پہ جہاں پہ آج انہوں نے خالی کروائی ہے. ٹھیک ہے, ڈبل چیز میرا خیال ہے, تھوڑا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. عمران خان حکومت کا پیچھا چھوڑتے ہیں کہ یا نہیں چھوڑتے, اس کا بھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا خون حکومت کا بددستور پیچھا کرتا رہے گا؟ حکومت کو کسی نہ کسی صورت میں اس کا پے کرنا پڑے گا. اب وہ صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دیں, یا جن کے نام دیے گئے تھے طاہر القادری کی جانب سے ان پر ایف آئی آر درج ہو. کوئی تو صورت ہوگی کہ حکومت کو پے کرنا پڑے گا اس کا. شاہجہاں کل بھی ہم نے پروگرام میں کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے لیے صرف 1 لاش کا بندوبست کیا گیا تھا, یہاں پہ 14 لاشیں ہیں, اور یہ ان چیزوں کو ان کو قانونی طور پر ہینڈل اور ٹیکل نہیں کر رہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس ہماری وفادار ہے, یہ جو وہاں پہ یہ زکوٹا جن جیسی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے کہ کام بتاؤ ہم کس کو کھائیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں, جو ڈپٹی کمشنر مینٹیلٹی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ 1999 کے بعد انہی ڈپٹی کمشنرز نے, انہی پولیس والوں نے آپ کی پوری آپ کی پراپرٹی سیل کی تھی, آپ کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا, آپ کے ورکرز کو بلا ایک لمبی ڈیٹیل ہے. یہ جو ہوتے ہیں بیوروکریٹ ہیں, یہ آپ کے لائل نہیں ہوتے, یہ اپنے مفادات کے, اپنی ٹرانسفر کے, اپنی پوسٹنگ کے, بڑی گاڑی کے, پیسے کے, مال کے, یہ اس کے ہوتے ہیں. یہ میرا پرسنل تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی بیوروکریسی نا میجارٹی آف دم اس ملک کے ساتھ وہ نہیں ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. کل کو اگر کوئی اور آ جائے گا, یہی لوگ آپ دیکھیں گے یہ انہی کو ہیلپ کریں گے, یہی ان کو لوپ ہولز بتائیں گے, یہی ان کو طریقے بتائیں گے, ان کی ساری کرتوتیں اور کارنامے آنے والے حکمران کو بتائیں گے کہ سر اگر آپ نے ان کو فکس کرنا ہے یہ لیں جناب, انہوں نے اس وقت فلاں نے یہ ٹیمپرنگ کی, میرے پاس ٹیپ ہے, میرے پاس گفتگو ہے, میرے پاس اس کا نوٹ ہے, میرے پاس فلاں چیز ہے. اس لیے یہ 14 لاشیں جیسے آپ نے کہی ہیں اتنی آسانی سے ان کے گلے سے نہیں ہٹیں گی. بے گناہوں کا خون کبھی بھی, یہ ہیومن ہسٹری ہے کہ بے گناہ کا خون وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے. اب بھٹو صاحب کا دیکھ لیں, کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ 73-74 کا واقعہ ہے اور ان کو 79 میں اسی جرم میں جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا اس کی ان کو جا کے ایک غلط سزا ملے گی, اور ملی ان کو سزا. اس لیے اچھا کل کا ایک شاہجہاں کل بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے. میں کل کامران شاہد ہمارا یہ چھوٹا بھائی ہے, کل ان کا میں دیکھ رہا تھا, شو دیکھ رہا تھا, اس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ رانا ثناء اللہ. ذرا ان کی رونت میں دیکھ کے حیران ہوا. براہ راست وہ ملوث ہیں 14 لوگوں کے قتل میں. انہوں نے فرمایا, جب انہوں نے کامران نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹ ہے اور اس میں یہ چیزیں, انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں رپورٹ میں یہ فلاں چیزیں, میں تو رپورٹ دیکھ چکا ہوں. اندازہ کریں جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں ان کے پاس پہلے ہی رپورٹ کی کاپی پہنچ چکی ہے, انہیں پتا ہے کہ حضور آپ بے گناہ ہیں, آپ پہ کوئی کچھ نہیں ہوگا. بھئی جب آپ اس طرح کے کام کریں گے, پاکستان کی پولیس ہے, بیوروکریسی زکوٹا جن بن جائے گی, حکمرانوں کو اس طرح کرے گی کہ جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں وہ کل ہم نے شو میں خود ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں جی میں تو دیکھ چکا ہوں, لیکن بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, مکر گئے تھے بعد میں وہ.
یہ تو ہمارا کلچر ہے، وہ میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، پکڑے جائیں تو مکر جائیں، وہ کوئی شک نہیں، ہم کو اتنے سارے مورلسٹ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ مورلی فائنانشلی ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے خود کہا ہے رانا صاحب نے، میں نے سنا ہے، پورے ملک نے سنا ہے، شاہد نے بھی سنا اور دوسرے بھی پارٹیسپینٹ، اس مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے تھے، ناجی صاحب بیٹھے تھے، اس میں حسن عسکری صاحب بیٹھے، سب نے سنا ہے. 1 سیکنڈ میں مکر گئے. کر لو جو آپ نے ان لوگوں کو کرنا ہے. کوئی کردار، کوئی تھوڑی سی ڈگنیٹی، آپ کہیں ہاں مجھے پتا ہے، ہاں میرے یہ سورسز نے مجھے بتایا یا وٹ ایور، 1 سیکنڈ میں رانا ثناءاللہ مکر گئے وہاں پہ. یہ کلچر بن چکا ہے اس ملک کا کہ پولیس نے ان کو رپورٹ جا کے دکھائی کہ حضور جی ہاں، یہاں سے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قاضی صاحب کتنے طاقتور ہے ہمارے حکمران. تو کیا آپ لوگ جو حکومت میں جاتے ہیں وہ ناطاقتی کے لیے جاتے ہیں؟ بالکل. وائی یو گو انٹو پاور، مطلب پاور میں آپ کس لیے جاتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا، پاور میں آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے انصاف کا بول بالا کرنا، لیکن آپ اس کا ناجائز استعمال بھی نہ کریں. نہیں نہ کریں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. لیکن پاور میں اس میں حیرت کی اب کیا بات رہ گئی؟ جب ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر چکے ہیں، جب کلاسر صاحب یہ بات کر چکے ہیں، جب اسحاق ڈار صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ 13 کارٹلز ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر اچھا دوسری بات کیا کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ جی فوراً جا کے اقبال جرم کر لیں اور اپنی سزا کر لیں، تو وہ تو نہیں ہوگا. وہ تو یہاں کبھی نہیں ہوا. معاشروں میں ہوتا ہے ایسے. نہیں وہ تو نہیں، کیا کس معاشرے؟ معاشروں میں ایسے ہوتا ہے، استعفے دے دیے جاتے ہیں، ریزائن کر دیے جاتے ہیں. ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی، مگر بہت کچھ نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پہ اب کیا ہوا، جو اب ایک کتاب آ رہی ہے جو مظالم انہوں نے کی ہے کیوبا میں، جو گوانتانامو بے بنائی تھی، اس شخص نے جو خط لکھے تھے ان خطوں کی کتاب بن رہی ہے جو 2015 جنوری میں آئے گی کہ کیا کیا ظلم کیا. تو دے دیا اوباما نے استعفیٰ؟ کوئی نہیں دیا. مارتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں جب عوامی پریشر ہوتا ہے. اصل میں تکلیف دہ بات یہ ہوئی ہے کہ جیسے میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں جو میں سٹوری کرنا چاہتا ہوں. مثلا کل ایک جو کلاسر صاحب جو ایک اکانومی کا منسٹر ہے فرانس کا، اس نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو اور لوگوں پر یہ ظلم بند کرو، یہ جو تم نے آسٹیریٹی ڈرائیو کر رہے ہو. تو اس نے اپنے پرائم منسٹر کو کہا کہ چلو بھائی نکال دو ان کو کیبنٹ میں سے. معاملہ یہ ہے کہ پرابلم یہ ہو گیا کلاسر صاحب. اچھا اب کیبنٹ ڈیزالو ہو رہی ہے وہاں پہ، اور الاندو جو ہے جو پریزیڈنٹ تھا وہاں کا ابھی بھی ہے، وہ 17%، یعنی تاریخ میں یاد نہیں ہے کہ اتنا لو پاپولیرٹی ریٹ کس کا تھا. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کلاسر صاحب کہ کوئی بھی جتنی پارٹیاں موجود ہیں چاہے مغرب میں چاہے یہاں پہ، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک طبقے کی نمائندہ بن گئی ہیں، پاور رچ اینڈ مائٹی کی بن گئی ہیں، عوام کا نمائندہ کوئی نہیں ہے. اچھا اب عوام نے جب ایک کرانی ہو، ہمیں 10 پروگرام کرنے پڑتے ہیں اگر ایک FIR درج کرانی ہو. اچھا وہ FIR بھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ FIR درج ہو جاتی ہے تو یاد ہے جو ہم نے کیس مظفر گڑھ میں کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو پنجاب کے اس وقت کے IG تھے انہوں نے جا کے کورٹ میں کہہ دیا کہ جناب نہیں یہ تو معاملہ ہی نہیں ہوا، اس نے تو لڑکی نے خود کو آگ لگائی تھی. تو ہم یہ جو ان کے لیے اصول بنا رہے ہیں، ایسی اصولوں کی کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں جب یہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں. اندر بات کیا ہو، جسٹ امیجن، اس ذہن میں سوچیں کہ جب یہ آپس میں بات کرتے ہوں گے تو کیا بات کرتے ہوں گے کلاسر صاحب، کیا ڈیل کرتے ہوں گے. اب زرداری صاحب اگر آئے ہیں، وہ آ کے ملے نواز شریف صاحب سے، تو کیا بات ہوئی ہوگی کہ یہاں انصاف کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہاں پہ جب ڈیلز ہوتی ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور اس گیو اینڈ ٹیک میں وہ کہتے ہیں، اور پھر ایک ظاہر ہے ایک جائنٹ کمیونٹی ہوتا ہے، باہر نکل کے بتایا جاتا ہے کہ ہماری ملاقات اور ہمارے فیصلے جمہوریت کی سربلندی کے لیے کتنے ضروری تھے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی کلاس صاحب؟ ان کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں. ذرا میں بتاتا ہوں قاضی صاحب کس طرح کی ڈیلز کرتے ہیں یہ لوگ. اب آپ ذرا امیجن کریں اس ملک کو مذاکرات کون کرا رہے ہیں، کون کون جمہوریت کے حق میں ریلیز نکال رہے ہیں، جس وجہ سے ان لوگوں کی عزت جو ہے پولیٹیشنز کی کوئی نہیں کرتا. ہمیشہ عزت کردار کی جاتی ہے، وچ وی آر لیکنگ، اوور آل لیکنگ. یہ نہیں کہ ہم کردار والے اور باقی نہیں ہیں. 2-4 مثالیں دیتا ہوں. کل بیٹھے تھے اسفند ولی یار خان صاحب، بڑا ان کا سٹائل ہے ایک گفتگو کرنے کا، جو سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو مجمع کو سحر کا شکار کر لیتا ہوں. سٹائل ہے ان کا پرانا جو بڑی محنت سے انہوں نے ریہرسل کر کے انہوں نے اپنایا ہے. انہوں نے کل جمہوریت کے لیے بڑے دعوے کیے. بھائی جمہوریت اس وقت کہاں تھی قاضی صاحب؟ آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت کے نام کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہے. جمہوریت اٹ سیلف میں خراب نہیں سمجھتا، میں سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں. یہ جو ہمارے جمہوریت ہے جنہوں نے اپنا ایک ورژن برانڈ آف جمہوریت انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ خطرناک ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 20 دفعہ سٹوری کی ہے کہ KPK میں وہاں پولیس کا جو ویپن سکینڈل آیا تھا، ان کے رشتہ دار امیر حیدر خان ہوتی ان کا آگے سے برادر ان لا، اور اس میں ہم نے ڈزنز آف لوگوں کے نام بتائے تھے جو ان کے رشتہ دار ہیں. انہوں نے وہاں پہ 1 ارب روپے کے قریب کی کرپشن کی ہے، پیسہ کھایا ہے. یہ تو سامنے آ گیا نا کی پارٹی نے، ان کے چیف منسٹر، ان کے ساری چیزیں ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ان کو جمہوریت پہ اسٹیک کہاں پہ آتے ہیں ان لوگوں کے. اور جب ان کو جب پیسے دینے کے بعد یہ جو کنٹریکٹر کو کہا گیا، جو عدالت میں اس نے لکھ کے دیا ہے، وہاں پہ نیب کی عدالت میں پڑا ہوا ہے پشاور میں، چھپا ہوا ہے، ہم نے رپورٹ بھی کیا ہے.
اس میں انہوں نے کہا جی میں نے ان کو پیسے دینے تھے پاکستان روپیز میں، نہ کہ چھوڑو جی پاکستان روپیز کی کیا اوقات ہے، ہمیں ڈالر میں پیسے تو دبئی میں انہوں نے پیمنٹ کروائی انہوں نے. اور آج مجھے لیکچر دیتے ہیں عصمت ولی یار صاحب کے جمہوریت کے لیے ہم ڈٹ جائیں گے. آپ جمہوریت کے لیے نہیں ڈٹ رہے، آپ یہ ڈالر بچانے کے اور ایک نئی اصطلاح دے دیتے ہیں آپ کو، پھر یہ کرپشن فرینڈلی جمہوریت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کلاسرا صاحب، میری جو آپ کی بحث ہوتی ہے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ بنیادی طور پہ اس کو بات یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ جب آپ نے کرپشن کے اوپر جمہوریت کا بورڈ لگا دیا ہے، بنیادی طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا طبقاتی وجود بن چکا ہے اور جو ہم اس ریاست کے ذرائع پیداوار کے بینیفیشری ہیں ناجائز طور پہ، ناجائز لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو وہ کنٹینیو کریں گے. کیونکہ ساتھ ہی جمہوریت میں جب الیکٹرل ریفارم کی بات آتی ہے تو آپ کو 10 کروڑ روپیہ چاہیے الیکٹ ہونے کے لیے، وہ تو عام آدمی کے پاس نہیں ہے، تو ڈیریل نہیں ہوگا یہ نظام کے لیے. قاضی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی بہر رہے ہیں، آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں پہ ہمیں اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن بہت انہوں نے مطلب ان کی ہزاروں چیزیں ایسے جن پہ ہم رش کر سکتے ہیں. جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی ہے پورے کا پورا یورپ تباہ ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا، سب کو پتہ ہے یورپ تباہ ہوا ہے پورا ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد. ہم سے بھی برے حالات تھے ان کے. انہوں نے 60 ایئرز میں کہاں سے کہاں لے کے گئے، اسی جمہوریت کے ذریعے لے کے گئے. وہاں پہ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں، یہاں پاورز کو ڈیوالو کیا جاتا ہے، پاورز کو شیئر کیا جاتا ہے. یہاں پہ تصور آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ صاحب جمہوریت میں کرپشن ہوتی ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے پھر چھوڑتے وہ بھی کسی کو نہیں ہے. جو رونا میں رو رہا ہوں، جو کرپشن ہر جگہ ہوتے، کرپشن آپ ختم نہیں کر سکتے، کرپشن کا لیول ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان ہے ہمارے اندر لالچ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سے بات بائی اینڈ لارج آپ سے نہیں کرنے دے رکھا ہے صاحب. ایک بات بتاؤں، یہ جتنا بینکرز نے لوٹا ہے، آج یورپ میں سب سے بڑی لڑائی کیا ہے؟ لوٹ کے بینکر لے گئے پیسہ، ان کو عوام کا پیسہ ٹیکسز کا آسٹیرٹی کے نام پہ دے دیا. آج جو یورپ اور امریکہ کا کرائسس ہے کہ انہوں نے کہا جناب سوشلزم فار دی رچ اینڈ کیپٹلزم فار دی پور، یعنی جو امیر آدمی کا بزنس کا نقصان ہوا وہ عوام، یورپی عوام کے پیسے سے دے دیا، جس کی وجہ سے کرائسس. تو وہاں ایک لیگلائزڈ فراڈ چل رہا ہے، یاد رہے اوپنلی چلتا ہے. قاضی صاحب ہم یورپ جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا دوبارہ چکر لگا کے ریسنٹلی سر انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو جیسے بھی تھا لوٹ مار کی ہے، بینکوں نے لوٹا ہے، آپ نے، میں نے، کسی نے بھی لوٹا ہے وہاں پہ. ایٹ لیسٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان یہاں پہ رہتے ہیں. میں آج کل میں ان کو کہہ رہا تھا، ان کو ارشد شریف صاحب کو مجھے کیمرہ دیں، اسلام آباد کی آپ کو گندگی دکھاؤں، جتنا بدترین گندا شہر اسلام آباد بن چکا ہے. میں ڈیلی آتا ہوں جب رستوں سے، یہ نہیں ہے کہ دھرنے کی وجہ سے، دھرنا یہاں سے دور ہے، یہ پاش شہر، اتنا گندا شہر آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا. اور سی ڈی ایم میں ہزاروں ملازمین بیٹھے ہیں، بابوز بیٹھے ہوئے ہیں، مجال ہے کوئی ٹکے کا کام کرنا. آپ مجھے یورپ میں کوئی تنکا دکھا دیں کسی سڑک پہ، مجھے تھوڑی سی گندگی دکھا دیں، جیسے تیسے بھی تھے. دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اپنی زندگیوں کو مینج کیا ہے صاحب، انہوں نے مینج کیا ہے، لوٹ رہے ہیں، یہ جو بحث ہے جو بھی کر رہے ہیں، یہ جو بحث ہے نا، اس میں دیکھیں وہاں انڈسٹری ریولوشن آیا، وہاں پہ سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، اور اس کے آگے ہم تو دور بیٹھے ہوئے تھے. اس کی بحث میں بات ہو سکتی ہے. آج آپ کرونک کیپٹلزم میں وہ روبہ زوال ہیں جو اتنا کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بدلا ہوا انقلاب چاہیے اور ایک عوام دوست انقلاب چاہیے، ورنہ یہاں گند ہی پڑا رہے گا. لوگ انقلاب لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ان کے خلاف ایجیٹیٹ کرتے ہیں، لوگ آ کے یہاں پہ دھرنے دیتے ہیں، جمہوریت میں حق ہے. تو آپ اور میں قاضی صاحب ان کو کہتے ہیں جمہوریت، یہ سیفٹی ویلو بولنے آتے ہیں، یہ پریشر کوکر سے ویٹ اٹھانے آتے ہیں، یہ جعلی ملین مارچ کرنے آتے ہیں، کہیں اصلی ملین مارچ. جعلی ہے یا حقیقت ہے؟ خلاصہ صاحب آئینی ہے یا غیر آئینی دھرنا؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آخری جواب دے دیں، کچھ سیکنڈز رہ گئے. یہ جو سیاسی شو چل رہا ہے، ایک شو رات کو شروع ہوتا ہے، ایک سارا دن چلتا ہے، یہ مزید اور کتنے دن چل سکتا ہے؟ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تو ان کے لیے تو ان کا نجومی ہونا ضروری ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ میں یہ پاکستان کے حالات کے بارے میں پریڈکشن کرنا میرا خیال سب سے مشکل کام ہے. صبح کو کچھ اور ہوتے ہیں حالات، دوپہر میں اور شام تک اور ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ دھرنا ناکام بھی ہو جائیں چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کی اتھارٹی کو، مورل گراؤنڈ کو یہ بہت ویک کر گئے ہیں. اسٹرانگ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنے کے لیے انہیں عمران خان صاحب اور قادری صاحب سے ہٹ کے انہیں خود بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ریزائن کریں، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کریں، فری فیئر کریں. اگر وہ مورل اتھارٹی لینا چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ
گورنمنٹ کے سربراہ کے پاس ہونی چاہیے. اس وقت وہ خطرے میں ہے, اس میں بگ ایک کوشچن مارک, اس کا نقصان ان کو رہے گا, چاہے یہ 4 سال بھی رہیں گے. اتھارٹی قائم ان کی نہیں ہوگی. ان کو فیئر انویسٹیگیشن خود کروانی چاہیے اور اپنے مفاد میں کروانی چاہیے, عمران خان صاحب کے مفاد میں نہیں کرانی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاسز صاحب آپ کا جواب کا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.